أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سب سے پہلے تو ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ساری دعائیں جو دعا کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کی حاجات کو پورا کرے اور سب کو ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، اگر میرے کسی بھائی بہن کو کوئی حاجت ہے، کوئی مصیبت ہے اور اس کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی یا اس کی مصیبتوں سے جان نہیں چھوڑتی، تو نیچے کمنٹس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین حل ہوگا وہ میں آپ کو بیان کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چند دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ کچھ بیان کروں گا، وہ ایسے کام، وہ ایسی چیزیں جن سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے اور غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی تعلیم اور ترغیب ہمیں بزرگان دین اولیاء اللہ دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ چیزیں کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ وہ 15 چیزیں جانیں گے جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اکثر لوگ نہ بچتے ہیں اور نہ ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بے برکتی سے بچے اور اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے۔ اور بہت سارے میرے بھائیوں کی یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت کماتے ہیں لیکن ہاتھ پہ پیسے نہیں ٹکتے، برکت نہیں ہے۔ پیسے آنے کا تو پتہ چلتا ہے لیکن پیسوں کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا وہ 15 چیزیں جن سے بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات کہ کبھی کسی فقیر کو نہ جھڑکیں، نہ اسے بدتمیزی کریں۔ یہ دیکھیے کہ آپ کو اللہ نے یہ ہمت دی کہ کوئی بھی فقیر آپ کے در پہ آیا تو جب آپ کسی فقیر کو جھڑکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال و اسباب میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ بعض اوقات فقیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دیں، اور پھر یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ان کے بہت سارے فرمان بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ تو کوشش کریں جو آپ کے پاس آ گیا، آپ کے دروازے پہ آ گیا، تو اللہ کے نام پہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اس کو آرام سے اور عزت کے ساتھ جواب دیں۔ تو پہلی بات، فقیر کو کبھی نہ جھڑکے، نہ ہی بدتمیزی کریں۔ اور نمبر 2، یہ کہ جو اللہ کا بندہ دنیا میں مسجد کی باتیں کرتا ہے تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا کہ جس طرح لکڑی کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرے، اور جب آپ کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے یعنی آپ کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر برائیاں آپ کا درد دیکھ لیتی ہیں۔ اور نمبر 3، ننگے سر کھانا۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے کھانے کی، تو اس سے بھی کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ تو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے جب بھی کھانا تناول کرے تو ہر میرے بھائی بہن اپنا سر ڈھانپ کے پھر کھائے، اور اس سے کھانے میں بے برکتی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
खाने में बरकतें ही बरकतें होंगी। और नंबर 4, वो काम जिससे घर में बेबरकती होती है कि अपनी औलाद को गाली मत दे, और ये भी कोशिश करें कि औलाद को कभी बद्दुआ भी ना दे। औलाद को बद्दुआ देने से हमारी शरीयत मना करती है। क्या पता वो वक्त कबूलियत का हो और उस वक्त आपकी बद्दुआ खुदा न खासा कबूल हो जाए, और फिर होगा क्या, आपकी औलाद ही तबाह बर्बाद होगी। और औलाद को कभी भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, खास करके बेटी को ना ही झिड़के और ना ही बद्दुआ दे। और नंबर 5, झूठ बोलने से बेबरकती होती है, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। और ये बात याद रखिएगा कि गुनाहों की वजह से रिज़्क में तंगी होती है और बहुत सारी आसान चीजें भी मुश्किल बना दी जाती है। और एक जगह पर ये अल्फाज भी हमें मिलते हैं, जब कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी झूठ बोलता है तो जो उसका रहमत का फरिश्ता उसके साथ होता है वो उससे बहुत मीलों दूर चला जाता है, यानी उस झूठ बोलने की बदबू की वजह से या उसकी नहुसत की वजह से। और नंबर 6, जिसकी वजह से घर में बेबरकती होती है कि सुबह के वक्त सोना। जो मेरा भाई बहन सुबह के वक्त सोता है तो उससे भी घरों में बेबरकती होती है। और हदीस पे ये अल्फाज हमें मिलते हैं जिसका मफहूम कुछ यूं है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि सुबह के वक्त मेरी उम्मत के लिए बरकत हो। तो 100% ये कोशिश करें, बल्कि श्योर करें कि सुबह के वक्त ना सोए, बल्कि ये तो सबसे बेहतर है हर मेरे भाई, हर मेरी बहन के लिए। सुबह को उठे, अल्लाह को सजदा करे, नमाज पढ़े, तिलावत कुरान पाक करें। और नंबर 7, वो काम जिससे रिज़्क में बेबरकती होती है कि नमाज कज़ा करना। और ये ऐसा अमल है जिससे इंसान की जिंदगी की बरकतें खत्म हो जाती हैं। नमाज छोड़ने से इंसान की बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो देखिए, जब बरकतें खत्म हो जाती हैं तो फिर हमारी कमाई में बरकत नहीं होगी और रोजी में भी बरकत नहीं होगी। तो इसीलिए कोशिश करें मेरे हर भाई, हर बहन के 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ और अव्वल वक्त में अदा करें। और उसके बाद वो 8वां काम जिससे बेबरकती होती है कि गाने बजाने में दिल लगाना। गाना सुनना, मौसीकी सुनना, ये इस्लाम में हराम है और इससे सख्ती के साथ मना किया गया है। तो जब कोई मेरा भाई बहन अपना वक्त म्यूजिक में लगाता है और अपना दिल म्यूजिक में लगाता है तो फिर उस इंसान के रिज़्क और कमाई में बरकत नहीं रहती, क्योंकि ये गुनाह है। और गुनाह की वजह से इंसान के रिज़्क और उम्र में बेबरकती हो जाती है। जिस तरह अगर आप घरों में तिलावत कुरान पाक चलाते हैं तो ये हर मेरा भाई बहन जानता होगा कि घर में बरकत होती है, माल में, रिज़्क में, हर चीज में बरकतें होती हैं। और हमसे नहुसतें बहुत दूर चली जाती हैं, क्योंकि जिस जगह पे अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम लिया जाए तो यकीनन वहां पे अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। तो इसी तरह जब आप गाना बजाते हैं तो फिर क्या होता है कि अल्लाह की रहमतें वहां पे नहीं आती, रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो फिर किस तरह बरकत होगी। तो हर मेरा भाई बहन कोशिश करे, नाच गाने से मुकम्मल परहेज करे। और एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि क़यामत के दिन उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा जो गाने सुनते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से सभी दुआ कर ले कि अल्लाह ताला आपको और मुझे, हम सबको हर गुनाह से माफ करे और हर गुनाह से बचाए, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद 9वां काम जिसकी वजह से इंसान तबाह हो जाता है कि कोई भी मेहमान आए तो उसको हकारत के साथ देखे। तो देखिए, कोई भी मेहमान आए तो उस पर मुंह ना बनाए, उस पर गुस्से ना हो, क्योंकि मेहमान तो अपना रिज़्क साथ लेके आता है और मेहमान के आने से घरों में बरकतें ज्यादा होती है। और यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ कि मेहमान को खाना खिलाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। और उसके बाद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहमान की बहुत इज्जत और इकराम किया करते थे। और ये जरूरी नहीं है कि मेहमान को आप बहुत ज्यादा या बहुत आला खिलाएं, उसकी इज्जत करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। और जो कुछ आपके पास बेहतर से बेहतर है वो आप उसकी खिदमत में पेश करें। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकतें भी अता करेगा और आपकी बहुत सारी मुश्किलातें और परेशानियां भी दूर करेगा।
اور اس بات کو کنفرم کر لیں کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور نمبر 10 وہ کام جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 11 بغیر بسم اللہ کے کھانا یا بغیر بسم اللہ کے پینا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی تو وہ کھانا شیطان بھی کھاتا ہے۔ تو ہاں میرا بھائی بہن یہ کوشش کریں جب بھی کوئی اللہ کی نعمت کھائے، حلال کھانا کھائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھے، اور جب کوئی پڑھے گا تو اس میں ہمارے اپنے لیے ہی برکتیں ہیں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے اس کام میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جب ہم کھانے اور پینے کی چیزوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد نمبر 12 کہ اگر کسی میرے بھائی بہن پر غسل فرض ہو اور وہ غسل کیے بغیر ہی کھائے اور پیے، اور یہ اس اللہ کے بندے، اللہ کی بندی کو پتا ہوتا ہے کہ مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں ناپاک ہوں، تو پھر کوشش کریں کہ کھائیں اور نہ پیے، اور اول وقت میں غسل لازمی کریں۔ اور نمبر 13 وہ کام جس کی وجہ سے برکتیں چھن جاتی ہیں کہ جو میرا بھائی بہن کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد کھانے کی پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتا، کھانے کے بعد برتنوں کو ضرور صاف کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کھانے کے برتن کو لازمی صاف کیا کریں، کیونکہ کھانے میں وہ ذرات لگے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں اور برکت والے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 14 اپنے اہل و عیال سے لڑنا جھگڑنا، اور یہ بات یاد رکھیے گا جہاں کہیں بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرنے کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں اور ان سے لڑا جائے اور جھگڑا جائے تو اس ماحول اور اس گھر میں برکتیں نہیں رہتی۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ صلہ رحمی کیا کریں اور قطع رحمی سے بچیے۔ اور یہ دیکھیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کسی غیر کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو 1 ثواب، اور اگر آپ وہ صدقہ اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو 2 ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک تو صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں، اور یہ وہ رشتے ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ اور 15واں وہ کام جس کی وجہ سے انسان پر غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، جو میرے بھائی بہن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، اور ہم باقی سارے کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ اور یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم قرآن پاک لے تو آتے ہیں لیکن ہم اسے فقط الماریوں میں سجا کے رکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کے بعد یہ وعدہ کریں اپنے اللہ کے ساتھ کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں گے، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ اور بلکہ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، ان کے لیے سفارش کرے گا۔ تو دیکھیے قرآن پاک کی برکت کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں مال و دولت میں، رزق میں اضافہ بھی ہوگا، ہم سے بیماریاں اور نحوستیں بھی ختم ہوگی، اور قیامت کے دن بھی یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس کام سے بچائے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نقصان دہ ہو اور آخرت کے دن بھی ہمارے لیے تباہی کا باعث ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔
آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کچھ سنے گا اس پہ عمل کرے گا، یقیناً اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔